بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 40. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بندوں پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. یہاں پر جس گواہی کی بات کی جا رہی ہے اللہ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بڑھا کر نہیں دی جاتی کیونکہ اللہ کسی متنفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. دوسری چیز یہ کہ تمام امتوں کے لیے ایک ایک گواہ بنایا جائے گا. اب ایک گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی. ہر امت کا یہ قیامت میں ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے اور ساری امتوں کے اوپر ایک ایک نبی کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. ساری امتوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم تک ہمارا پیغام پہنچا یا نہیں. سارے لوگ انکار کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان امتوں کے نبی سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہماری بات ہمارا کلام ان تک نہیں پہنچایا تھا. دیکھیں اللہ کو کیا نہیں پتا کہ انہوں نے نہیں پہنچایا؟ پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ ایک حجت قائم ہو جائے، ایک ایویڈنس مل جائے، ایک بات کیا ہو جائے، لکھ دی جائے کہ انہوں نے جھوٹ گڑا تو سارے نبی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی آپ کا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا. اب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نبیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس کو گواہ بناتے ہو کہ تم نے اپنا پیغام سب تک پہنچا دیا. تو سارے نبی کہیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کی گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں نے اپنی جو بات تھی توحید کا پیغام بھی پہنچا دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر سارا کچھ کر دیا. اب یہ جو امتیں یہ جھوٹی ہیں اور پھر ہماری امت بھی گواہی دے گی ان امتوں کے خلاف کہ ہم تک بھی یہ سارے میسیجز پہنچا دیے گئے. اور ہم پر کون گواہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں قرآن کریم سے پتہ چل گئیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اور اسی طرح دیکھیں یہاں پر یہ دوسرا حکم آ رہا ہے اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں. یہ شراب کے حرام ہونے کا دوسرا حکم ہوا. پہلا حکم تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر آئی تھنک 291 میں 291 کہہ رہے 261 یا 2 اس میں آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے دو ایسی چیزیں جس میں تمہارے لیے نقصان ہے اور فائدے بہت کم ہے لیکن نقصان اور گناہ اس میں زیادہ ہے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. وہ پہلا سٹیج تھا. اللہ نے گریجولی اس چیز کو حرام کیا ہے. پہلا وہاں پر وہ آیت نازل ہوئی، پہلے اس کے نفع نقصان کے بارے میں بتا دیا گیا. اب دوسری چیز کیا ہوئی؟ یہاں پر بیان کیا گیا، یہاں پر کہا گیا کہ اب جب تم شراب کے نشے میں ہو تب تم نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں یہ لازمی ہے کہ جب تم پڑھ رہے ہو تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا لفظ ادا کر رہے ہیں. اگر تم نماز شراب کے نشے میں پڑھو گے تو تمہاری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، تم نعوذ باللہ کیا کچھ بات اپنی زبان سے ادا کر دو. تو اسی لیے بہتر ہے کہ تم شراب کے نشے میں نمازیں نہ پڑھو. اب صحابہ اکرام نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی تھی. جب 5 نمازیں پڑھنی ہے تو شراب کا نشہ تو یوں ہی تو نہیں اتر جاتا. تو اب وہ تھوڑا سا وہ محسوس کرنے لگے کہ اب ہم کب پئیں، تو وہ رات کو پھر پینے لگے. اور پھر جو تمام صحابہ کرام نہیں پیا کرتے تھے، کچھ جو تھے پچھلے دور میں پیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو اب یہاں پر شراب کے لیے نماز کے لیے اس کو شراب کو منع کر دیا. پھر اب تیسرا حکم آگے آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ نے پوری طرح سے پھر حرام کر دی. جو تیسرے بار میں اللہ نے پوری طرح سے پھر اس پر حرمت لگا دی کہ اب سے کوئی شراب نہیں پیے گا. پھر اس کے بعد سے جو
ندیاں بہ گئی تھی شراب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نافذ ہونے کے بعد۔ یہاں پر دوسرا آیا ہے کہ اب شراب کی حالت میں تم نے نمازوں کے قریب نہیں آنا ہے، کیونکہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری زبان سے جو چیزیں ادا ہو رہی ہیں وہ تمہیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور سہولت بتا دی کہ اگر کوئی بندہ پانی کو نہ پائے اور اسے غسل کی حاجت ہے کسی بھی طریقے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اسے پانی کہیں پر میسر نہیں ہوتا، یا وہ سفر میں ہے یا کسی صحرائی سفر میں جا رہے ہیں، پہلے لوگوں کے سفر اتنے طویل ہوتے تھے ان کو پانی نہیں میسر ہوتا تھا، تو کیا کر لو، پھر تیمم کر لو۔ تیمم میں دو ہی چیزیں ہیں، ہے نا، کہ اپنا منہ اور وہ مٹی پر، پاک مٹی کو لینا ہے، اس کے اوپر ہاتھ مار کے وہ جھاڑ لینا، پھر اس کے اوپر سر اور منہ کا مسح کرنا ہے، بس چہرے کا، اس میں اور کوئی کلی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے گم ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کو ایک کتاب دی ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ گمراہی والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عصینا، اور اسما غیر مسمعی، اور رائنا کو رائنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک، دیکھیں یہ یہودیوں کو ایک اور طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹھٹا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور لفظوں کو بہت توڑ موڑ کرتے تھے، اور جو ٹاپک ہوتا تھا اس سے بات کو، موضوع کو تبدیل کرتے تھے۔ یہ سارے ان کی حرکتیں بتائی گئی ہیں، یہ کس طریقے سے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ ایک تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ سمیعنا کو اس طریقے سے کہتے ہیں اسوئینا، یعنی کہ سمینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے سن لیا، اور ہم اطاعنا کو کہہ دیتے تھے اسوئینا۔ اطاعنا یعنی کہ ہم اطاعت کریں گے، اللہ کے احکامات کو ہم نے سن تو لیا، اب ہم اطاعت کریں گے، یہ کہنے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ ہم نے سن لیا، اب ہم نافرمانی ہی کریں گے، تم کتنا بھی کہتے رہو، ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف ہے، ہمارے دل پر کور ہے، تو جس کی وجہ سے تمہاری باتیں ہم تک پہنچتی تو ہیں لیکن اندر نہیں اترتی، تو ہم نافرمانیاں کریں گے۔ پھر اسما غیر مسمع، یہ یہاں پر یہ سارے رائنا، یہ سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف رعایت کرے، ایکسکیوز می، ہمیں پارڈن، یہ سارے اس کے لیے رائنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں رائنا، اس کو دبا کر بولا کرتے تھے زبان کو، اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ چرواہا، اور یہ ہنسا کرتے تھے ہمارے چرواہے بول بول کر، اور پھر اس پر ٹھٹا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام لفظوں کو بین کر دیا، کہا کہ جو چیزیں اگر تم ایمان والے بھی رائنا نہ کہو، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں کمی آتی ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے، چاہے تم ایمان والے صحیح سے بھی ادا کرو، تو تمہارے لیے اس لفظ کو ختم ہی کر دیا گیا۔ اب سے تم رائنا کہو گے نہیں، بلکہ کیا کہو گے؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کرو، ہماری طرف رعایت کرو والا لفظ تمہارے لیے ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، اب دیکھیں سمعنا و اطعنا کن لوگوں کا شعار ہوتا ہے؟ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دو سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں دی گئی، اس میں کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی کہ ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کریں گے۔ اگر بندہ کان کھول کر، ذہن کو کھول کر کسی بات کو، کسی نصیحت کو سنتا ہے تو پھر اس کے دل پر وہ اثر کرتی ہے، اور جو باتیں دل پر اثر کرتی ہیں تو وہ اطاعت کی شکل میں پھر نظر آتی ہے، یعنی عمل کی شکل میں۔ اور اسما اور انظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمینا و اسینا کی جگہ سمینا و اطانا کہتے،
تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، یعنی کہ ان کے چہرے کیسے بندر و خنزیر کے شکل میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیا نہیں گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہرے بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اب کچھ لوگوں کو تو یہ ظاہری طور پر وہاں پر سزا دے دی گئی تھی، جو سبت والے تھے، یعنی کہ سیٹرڈے کے بارے میں جو حد سے بڑھ گئے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم سیٹرڈے کو صرف عبادت کرو گے، جس طرح ہمیں جمعہ کے دن کہا گیا، ان کی عبادت کا دن سیٹرڈے تھا۔ تو یہ ہیلے طویلے کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، پہلے ہی جال ڈال کے رکھ لیتے تھے اور سنڈے کو وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ اللہ نے سب کو بندر بنا دیا اور 3 دن کے اندر سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ اب شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی صفات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرک بھی ذات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، یعنی کہ اللہ کو نعوذ باللہ کسی دوسرے کو خدا مان لینا، جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا گیا، کہیں پر فرشتوں کو مشرکان مکہ نے اللہ کی بیٹیاں کہا، کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے، شرک کرنا ہے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیا کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ چیزیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اللہ کی جو صفات ہے اس میں بندوں کو شریک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی بہت ساری ڈھیروں صفات ہیں، اس کے اندر اگر ہم بندوں کو اس کا شریک سمجھ لیں تو پھر وہ کیا ہے، اللہ کی ذات کے اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام کیا ہے گناہوں کو معاف کرنے پر اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی شرک انہوں نے کیا تھا، کن لوگوں نے، یہود نے کیا تھا، تو اللہ نے شرک کی سزا کیا دی تھی، قتل دی کہا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کی گریوٹی کتنی زیادہ اور یہ کتنا مطلب ہینس کرائم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی قتل کی سزا ہے اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گڑتے رہتے ہیں اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ یا کیا گناہ کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑنا کیا ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ اللہ کو کسی کا باپ، کسی کا بیٹا کہنا، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی ذات پر جھوٹ گڑنا ہے۔ کیا اور انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ کسی بھی چیز سے شرک کرے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔
اب دیکھیے جبت اور تاغوت کی، جبت یعنی شیطان، اور تاغوت کہا جاتا ہے ایسا نظام جس میں اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون چلایا جا رہا ہو، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لیا جائے۔ اب وہ حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، باطل نظام ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جس میں اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون چل رہا ہے اور اللہ کے لاز کے علاوہ کوئی اور لاز فالو کیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے تاغوتی نظام کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جبت اور تاغوت یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اب وہ اس میں نفس کی پیروی بھی آ جاتی ہے کہ نفس کو اپنا حاکم بنا لیا اور اللہ کے حکم کے آگے نفس جو ہو رہا ہے وہ اڑ رہا ہے، اور ہم نفس کی بات تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، تاغوتی نظام کا حصہ ہو گیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا تاغوت کہلاتا ہے، جس پر ایسے لوگوں پر جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ اب دیکھیے کتاب اور حکمت کا بیسکلی کہا کہ اس سے جاتا ہے، کتاب کہا جاتا ہے تورات کو، اور حکمت کہا جاتا ہے انجیل کو، کیونکہ جو تورات تھی اس کے اندر صرف اور صرف کمانڈمنٹس تھے، صرف احکامات تھے، اسی لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ اور حکمت کہا جاتا ہے وزڈم، ریزننگ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل میں وہ جو چیزیں تورات میں نازل ہو چکی تھی ان کی جو حکمتیں بیان کی تھی وہ انجیل میں بیان کی تھی، ٹھیک ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا تھا، تو اسی لیے اس کو کتاب اور حکمت کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر احکامات بھی ہیں، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا بارہا قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں فرقان بھی آ رہا ہے، حکمت بھی آ رہی ہے، الکتاب ذالک الکتاب، کتاب بھی آ رہا ہے، یعنی کیونکہ اس کے اندر کمانڈمنٹس بھی ہیں اور حکمت کی باتیں بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی ریزننگ بھی دی ہے۔ تو یہ ساری کتاب اور حکمت یہاں پر دونوں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی، وہاں پر دونوں الگ الگ تھی، تورات کتاب تھی اور حکمت جو تھی وہ انجیل تھی۔ اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ملک عظیم بنی ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے کتاب اور حکمت دی، یعنی تورات اور انجیل بھی بخشی ہے، اور کسی کو ملک عظیم بخش دیا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسی سلطنتیں دی گئی ویسی حکومتیں کسی کو نہ دی گئی، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا، اب دیکھیں اس کے برخلاف بتایا جا رہا ہے، جو انکار کریں گے تو ان کا کیا سزا ہوگی، اور جو نیک عمل کریں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے ان کو تو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو عذاب دیں گے ان کی کھالیں تبدیل کر دیں گے، یہاں پر اور کوئی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب کھالیں کیوں تبدیل کر دی جائیں گی؟ اب دیکھیں میڈیکلی بھی یہ چیز پروون ہے کہ انسان کو جو بھی سینسیشن ہوتا ہے، جو احساسات ہوتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف کھال پر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی پوری کھال جھلس جائے، ختم ہو جائے، تو پھر اس کے اندرونی اعضاء پر کتنا بھی ہم اس کو وہ کرنے کی کوشش کریں، مطلب جلا دیں یا کچھ بھی کریں، تو اس پہ اتنا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تمام جو جہنمیوں کی کھال کو باقاعدہ بار بار تبدیل کیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ ان کو عذاب کا بار بار مزہ چکھایا جا سکے، اور پھر ان کی جسامت اتنی بڑی کر دی جائے گی کہ ایک کان سے دوسرے کان کے بیچ میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کان کی دوسرے کان کی لو کے بیچ میں اتنا لمبا فاصلہ ہوگا کہ اگر ایک گھوڑا 100 سال یا 500 سال کتنے اس میں مسافت لکھی ہے، دوڑتا رہے تب بھی اس کی مسافت ختم نہ ہو۔
ایک دانت جو ہوگا اس شخص کا احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا. تو سوچیے جب اتنی بڑی جسامت بنا دی جائے گی، جب اس کی باڈی کو اتنا وسیع بنا دیا جائے گا تو کتنی زیادہ وہ تکلیف سہے گا. کیونکہ یہی بات ہو گئی نا کہ تمہارے چہرے اور تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی. یہ یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہو جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر خصوصاً امانت کن کی بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کی اور یتیم لوگوں کی. یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور عورتوں کے ان کے مہر اور جو ان کی وراثتیں ہیں وہ بھی اس کو دے دو. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ وراثتوں میں اکثر عورتوں کو کیا کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی جن کی امانتیں ہیں ان کو دے دو. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو اہل ہو کسی پوسٹ کا، اب جیسے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ڈونیشن دے دے، رشوت کھلا دے، وہ اہل نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں رکھتا، لیکن اس کو وہ پوسٹ مل جاتی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس پوسٹ کا، جو جس عہدے کا اہل ہوتا ہے اسی کو اس کی امانت لوٹاؤ. کسی کو بھی ایرے گیروں کو کسی بھی پوسٹ پر نہ بٹھا دو، ورنہ کیا ہوگا کہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب یہ بات کس کے لیے ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی ہے تو کعبے کی جو چابیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ گئی ہے نا، کسٹڈی میں آ گئی. اور ایک جو صحابی تھے، کون سے ان کا نام نہیں یاد آ رہا میں، تو ان کے ہی خاندان میں جو کعبے کی چابیاں تھی اور ان کی جو دیکھ ریکھ تھی ان کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ امانتیں لوٹا دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ چابیاں ان کو لوٹا دی کہ یہ خانہ کعبہ جو تمہارے کسٹڈی میں رہا کرتا تھا، آج جب کہ فتح ہو چکی ہے اور ہم سب ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی یہ جو چابیاں یہ تمہارے ذمے ہیں، کیونکہ تم ہی اس کے کیا تھے، اہل تھے، اور تم ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتے آئے ہو. تو یہ وہاں پر بات آئی تھی، لیکن اس میں اور بھی دوسری چیزیں شامل ہیں. ایک تو عہدے بھی شامل ہیں، اور جو جس کے قرض ہیں تو وہ ہو گئے، اور پھر جو بھی چیزیں ہم لے سکتے ہیں نا وہ ساری کی ساری اس چیز کی ترجمانی بن سکتی ہے. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو. اب آگے ہی وہ چیز آیت آئے گی کہ عدل کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدل کرتے وقت اگر وہ تمہاری خود کی جان کے خلاف آ جائے، یا تمہارے رشتہ داروں، تمہارے والدین، یا کسی بھی طریقے سے تمہارے بیچ میں آڑ بن جائے، تب بھی تمہیں انصاف ہی سے کام لینا ہے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں سے آیت نمبر 89 سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب یہاں پر تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی اطاعت کرنی ہے. کون کون ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلے تو تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. دوسری، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول انہی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں بیان کیا ہے اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے، اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی زبان سے، اپنے دل سے کوئی ہمیں میسج نہیں پہنچایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور جو تمہارے اندر صاحب امر ہوں، صاحب امر یعنی کہ جو امیر ہوں، جو بھی کسی بھی معاملے کے ہیڈ بنائے گئے ہوں، اب وہ چاہے ہماری فیملی میں ہو یا پھر کوئی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہو، چاہے ہم پرنسپل کو دیکھ لیں، یا پھر کوئی مطلب اگر ہم سفر پر نکلتے ہم کسی کو امیر بنا دے، تو جو بھی تمہارے امیر ہیں، جو بھی تمہارے ہیڈ بنائے گئے ہیں، تو ان کو کیا کرو، ان کے بھی باتوں کو مانو. اور ان کی بات کب نہیں مانی جائے گی؟ صرف ان معاملات میں جب وہ ان کے حکم شریعت سے ٹکرا رہے ہوں. اگر ان کے حکم شریعت سے نہیں ٹکراتے تو پھر تم پر ان کی بات، یعنی کہ اولو الامر پر، جو امیر ہے، جو ہیڈ ہیں، ان کی بھی بات ماننا ہم پر لازمی ہوتی ہے. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. یعنی کہ اگر کوئی حکم مانتے وقت تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی شریعت کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر اس حکم کو کہاں تلاش کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس، یعنی کہ شریعت میں تلاش کرو.
کرو قرآن سے اور احادیث سے تلاش کرو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں ہم بھی کیا کرنا، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ہر معاملے میں تم نے کس کو اپروچ کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ اب ہم کہاں اپروچ کرتے؟ پولیس کو اپروچ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جن کو نہ کوئی علم ہے، نہ ایسے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جو بڑے جھگڑالو ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو بھائی اور دادا بنتے ہیں، ان کو اپروچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی شریعت کی طرف جب بھی کوئی بگاڑ پیدا ہو، جب بھی کوئی تنازع ہو، یہ صرف کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی، ہر معاملے میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو پہلے تم اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ دین کامل ہے، اس میں ہر چیز کے مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑو تاکہ تمہیں تمہارے مسئلوں کا صحیح حل مل سکے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے آخرت پر، تو تم کیا کرو گے؟ اسی طریقے سے، اسی صحیح طریقے کار سے مطلب اپنے معاملوں کو درست کرنے کی کوشش کرو گے، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ سارا کچھ بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر تم دین کے طریقے سے اپنے معاملے کو سارٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا جو انجام، جو رزلٹ ہوگا، جو اینڈ پروڈکٹ ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، قرآن پر، ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات اور انجیل، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ ابھی یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی تھی تورات، اور ان کے اندر بھی فیصلے کرنے کے احکامات لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فیصلے لے لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آپ کو ان کا فیصلہ کرنا ہے تو کریں، نہ کرنا ہے تو نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر کر آتے ہیں، اور پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر دیں گے تب تو ہم مان لیں گے، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ مکر جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے ہمارے پاس بھی تورات ہے، ہم اپنی تورات سے کیا کر لیں گے؟ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مطلب دکھانا چاہتے تھے، مطلب یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا جائے تو ہم کیا ہے؟ ان کی نظر میں اچھے بھی بن جائیں گے، اور ہم یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی کہ منافقت دکھانا چاہ رہے تھے، پیچھے کچھ اور ہے، سامنے یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایمان والے بھی بنے رہیں۔ حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے شریعت کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنے فیصلے کرنا۔ طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح سے موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس فوراً آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ جو تھے نا، یہ پہلے سے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے نہیں آتے تھے، پہلے وہ خود فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر بات بگڑ جاتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے تاکہ ہمارے حق میں بات بہتر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے دلوں میں تیڑ ہیں، جب نقصان ہونے لگتا ہے، جب یہ کوئی مصیبت اپنے سر پہ مول لیتے ہیں تب یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ خود اپنی ہی باتوں کو ماننے والے نفس پرست لوگ ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ان کو بہتر لگتی ہیں اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو پھر یہ اس میں تیڑ نکالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر آپ اگر اس کے خلاف حکم دے دیتے ہیں تو پھر سے آپ کی بات کا بھی کیا کر دیتے ہیں, یہ انکار کر دیتے ہیں. تو یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے, ٹیڑھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اگر فیصلہ فرما دیں تو بھی کوئی حرج نہیں, اور نہ فرمائے تو بھی ان کے درمیان کوئی حرج نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر ہی دیا کرتے تھے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کیا کریں, یہ کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین حق آیا ہے اور جب ہم فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کر کے نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے آپ دین حق پر نہیں ہے, نعوذ باللہ. نہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں, بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے, یعنی اگر ان کو جنگ کا حکم دے دیا جاتا تو ان میں بہت ہی کم لوگ ہوتے جو اس میں تمہارا ساتھ دیتے. اب یہاں پر کیا کہا کہ انسان تب تک ایمان پر نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام فیصلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مقدم رکھے, اور وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دل میں بھی کسی قسم کی ٹیڑھ محسوس نہ کرے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہوتا تو ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو جاتا. تو دل میں بھی یہ بات نہ اٹھے, یعنی کہ جبھی وہ کیا ہیں, اصل ایمان والے ہیں. پھر جو کچھ اگر ہم نے انہیں حکم دیا, حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا, اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دے دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, تو انعمت علیہم کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا, کیونکہ قرآن جو ہے اپنے آپ میں ایک بہترین تفسیر رکھتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر فرما دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا ہے, تو وہ 4 کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے انبیاء یعنی تمام نبی وہ کون ہے, انعام یافتہ ہیں. صدیقین جو سچے ہیں, نبیوں کی بات کو سچا ماننے والے ہیں اور اس کی سچ کی گواہی دینے والے ہیں, اس میں خصوصاً صحابہ کرام شامل ہوتے ہیں. تیسرے ہیں شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں, اور چوتھے ہیں صالحین یعنی نیکوکار. تو یہ 4 کیٹیگری ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں, اور ہم دن رات اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا کر, ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کر, اور جنت میں بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں, یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو, پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. ہاں, تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو جائے اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان حجت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے, ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اس سے ضرور ہم اجر عظیم دیں گے, یعنی کہ یا تو وہ شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے, دونوں کے لیے اجر عظیم ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. یہ یہاں پر دعا ہے, ماں کر لیں. آیت نمبر 75 میں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ ایسی بستی سے ہمیں نکال دے جس کے باشندے, جس کے رہنے والے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے. جن لوگوں
نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ طاغوت کی راہ پر لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات کہی گئی کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یہ خصوصاً مکہ کے وہ لوگ ہیں جب ہجرت کرنے کے بعد جو مکہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے جو ایمان پر تھے، اور ان کو لوگ کیا کر رہے تھے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا ان لوگوں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے حق میں لڑو جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور مکہ میں وہ تڑپ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہماری مدد فرما دے، تو ان کے لیے بھی تم نے لڑنا ہے جو کہ ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، اور کمزور طبقے میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ ویسے بچے تو ہر اس میں کمزور اس میں شامل ہے، لیکن یہاں پر ایمفیٹکلی بتا دیا کہ بچے بھی وہ جو رہ گئے تھے ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلب ان کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات فرمائی گئی کہ شیطان کا جو زور ہے وہ بڑا کمزور ہے، اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی چالیں جو ہیں بڑی کمزور ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 میں اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر کوئی گناہ نہیں کرواتا، ہاتھ پکڑ کر نافرمانیاں نہیں کرواتا، ہمارے لیے کوئی وہ مطلب جو گناہ کے راستے ہیں وہ تیار نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور بس چلا جاتا ہے۔ اور اب یہ ہمارا نفس ہے، انسان کے نفس کی کمزوری ہے کہ وہ اس وسوسے کو کیا کرتا ہے، اور وہ شیطان بس اس کام کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے گناہ کے کام کو، اور ہمارا نفس اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان نے کسی بھی انسان کو ہاتھ پکڑ کر کوئی گناہ نہیں کروایا۔ اگر انسان کا نفس مضبوط ہے، جب